پھر دوسرے روز عمر بن سعد ابی وقاص کوفہ والوں کی 4000 فوج لے کے پہنچا۔ عبید اللہ بن زیاد نے عمر کو زبردستی بھیجا تھا۔ ان کی خواہش تھی کہ کس طرح اس امتحان سے بچ نکلے اور معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ اس نے آتے حضرت حسین کے پاس قاصد بھیجا اور فرمایا، آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے وہی جواب دیا جو حر بن یزید کو دے چکے تھے کہ تمہارے شہر کے لوگوں نے ہی مجھے بلایا ہے، اب اگر وہ مجھے ناپسند کرتے ہیں تو میں لوٹ جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد کو اس جواب سے خوشی ہوئی اور امید ہوئی کہ یہ مصیبت یعنی جو جنگ کی ہو رہی ہے یہ ٹل جائے۔ چنانچہ عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا۔ خط پڑھ کر ابن زیاد نے کہا، اب کہ یہ ہمارے پنجے میں آن پھنسا ہے، چاہتا ہے کہ نجات پائے، مگر اب واپسی اور نکل بھاگنے کا وقت نہیں رہا۔ شام کو حضرت امام حسین نے عمر بن سعد کو کہلا بھیجا کہ آج رات مجھ سے ملاقات کرو۔ چنانچہ دونوں 20 سوار لے کر اپنے اپنے پڑاؤ سے نکلے اور درمیانی مقام میں ملے۔ تنہائی میں بہت رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں۔ حضرت امام حسین نے عمر سے کہا کہ ہم تم دونوں اپنے اپنے لشکر یہی چھوڑ کر یزید کے پاس روانہ ہو جائیں۔ عمر نے کہا، اگر میں ایسا کروں گا تو میرا گھر کھدوا ڈالا جائے گا، یعنی لوگوں کو زبردستی اپنے ساتھ ملایا گیا تھا۔ آپ نے فرمایا، میں بنا دوں گا۔ عمر نے کہا، میری تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، میں اپنی حجاز کی جائیداد سے اس کا معاوضہ دے دوں گا، مگر عمر نے منظور نہیں کیا۔ اس کے بعد بھی 3-4 ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے 3 شرطیں پیش کی، یا تو ایک، مجھے واپس لوٹ جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ دوسرا، مجھے خود یزید سے اپنا معاملہ طے کر لینے دو۔ تیسرا، مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر بھیج دو، وہاں کے لوگوں پر جو گزرتی ہے وہ مجھ پر بھی گزرے گی۔ بار بار کی گفتگو کے بعد عمر بن سعد نے ابن زیاد کو لکھا کہ اللہ نے فتنہ ٹھنڈا کر دیا ہے، پھوٹ دور کر دی ہے، اتفاق پیدا کر دیا ہے، امت کا معاملہ درست کر دیا۔ حسین رضی اللہ عنہ مجھ سے وعدہ کر گئے ہیں کہ وہ ان 3 صورتوں میں کسی ایک کے لیے تیار ہیں۔ اس میں تمہارے لیے بھی بھلائی ہے اور امت کے لیے بھی بھلائی ہے۔ ابن زیاد نے خط پڑھا تو متاثر ہوا، عمر بن سعد کی تعریف کی اور کہا، میں نے منظور کیا، مگر شمر نے مخالفت کی کہ اب حسین قبضے میں آ چکے ہیں، اب اگر آپ کی اطاعت کے بغیر نکل گئے تو یہ قوت حاصل کر لیں گے اور آپ کمزور ہو جائیں گے، بہتر یہی ہے کہ انہیں قابو سے نکلنے نہ دیا جائے۔ ابن زیاد نے یہ رائے پسند کر لی اور شمر کو خط دے کر بھیجا۔ خط کا یہ مضمون تھا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دیں تو لڑائی نہ لڑی جائے گی، انہیں صحیح سالم میرے پاس بھیج دیا جائے، لیکن اگر یہ بات منظور نہ کریں تو پھر جنگ کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ شمر سے کہہ دیا کہ عمر بن سعد نے میرے حکم پر ٹھیک عمل کیا ہے تو تم اس کی اطاعت کرنا، ورنہ اسے ختم کر کے خود فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے دینا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ ابن زیاد کے اس خط میں عمر کو تنبیہ کی گئی، ڈانٹا گیا کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کو بچاؤ اور میرے پاس سفارشیں بھیجو۔ دیکھو میرا حکم صاف ہے، اگر وہ اپنے آپ کو حوالے کریں صحیح سالم میرے پاس بھیج دو، لیکن اگر انکار کریں تو پھر حملہ کرو، خون بہاؤ، لاش بگاڑو اور قتل کے بعد ان کی لاش کو گھوڑوں سے روند ڈالنا، کیونکہ وہ باغی ہیں اور جماعت سے نکل گئے۔ میں نے عہد کر لیا ہے کہ قتل کروں گا تو ضرور کروں گا، یعنی باوجود صحیح ہونے کے شمر کے ساتھ مل کے وہ پھر ویسے کا ویسا ہی ہو گیا۔ شمر کی جو پھوپھو تھی ام البنین بنت خرام، وہ امیر المومنین حضرت علی کی زوجیت میں تھی اور ان سے ان کے 4 صاحبزادے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان پیدا ہوئے تھے، جو اس معرکے میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اس طرح شمر ان چاروں کا اور ان کے واسطے حضرت امام حسین کا بھی پھوپھی زاد بھائی تھا۔ اس نے ابن زیاد سے درخواست کی کہ اس کے ان عزیزوں کو امان دی جائے۔ اس نے منظور کر لی، چنانچہ اس نے میدان میں 4 صاحبزادوں کو بلا کے کہا کہ تم میرے دھیالی ہو، تمہارے لیے میں نے امن کا سامان مہیا کر لیا۔ انہیں جواب دیا، افسوس ہے تم پر، ہمیں تو امان دیتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزند کے لیے امان نہیں۔ شمر نے ابن سعد کو حاکم کوفہ کا خط پہنچا دیا، یعنی انہوں نے اس امان کو قبول نہیں کیا۔ تو ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امام حسین نے ہر طرح سے
اچھی شرائط بھی پیش کی اور اپنے آپ کو بار بار یہ بھی اس لیے بھی بتایا کہ میں تمہارے کہنے پہ آیا ہوں، لیکن اس وقت ان کے دماغ پہ جو دھوکہ سوار تھا اور جو آپ کو ختم کرنے کے در پہ تھے کہ اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور آخر پہ جب آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے مایوسی ہے تو اپنے ساتھی جمع کیے اور خطبہ دیا، اللہ کی حمد و ستائش بیان کرتا ہوں، ہر حال میں اس کا شکر گزار ہوں۔ الہی تیرا شکر، تو نے ہمیں دیکھنے، سننے اور عبرت پکڑنے کی قوتوں سے سرفراز کیا۔ لوگوں، میں نہیں جانتا کہ آج روئے زمین پر میرے ساتھیوں سے بہتر اور لوگ موجود ہیں۔ یہ میرے اہل بیت سے زیادہ ہمدرد اور غم گسار اہل بیت کسی کے ساتھ نہیں ہیں۔ اے لوگوں، تم سب کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میں سمجھتا ہوں کل میرا اور ان کا فیصلہ ہو جائے گا۔ غور و فکر کے بعد میری یہ رائے ہے، تم سب خاموشی سے نکل جاؤ۔ رات کا وقت ہے، میرے اہل بیت کا ہاتھ پکڑو اور طریقی میں ادھر ادھر چلے جاؤ۔ میں خوشی سے تمہیں رخصت کرتا ہوں، میری طرف سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ یہ لوگ صرف مجھے چاہتے ہیں، میری جان لے کر تم سے غافل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر آپ کے اہل بیت بہت غمگین اور بے چین ہوئے۔ حضرت عباس نے کہا، یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ ہم آپ کے بعد زندہ رہیں؟ اے اللہ ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ حضرت نے مسلم بن عقیل کے رشتہ داروں سے کہا، اے عقیل کی اولاد، مسلم کا قتل کافی ہے، تم چلے جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ وہ کہنے لگے، لوگ کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ ہم اپنے شیخ سردار اور اپنے پھوپھی زادوں کو چھوڑ کر بھاگ آئے۔ ہم نے ان کے لیے کوئی تیر نہ پھینکا، نہ نیزہ چلایا، نہ تلوار۔ واللہ ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہم تو آپ پر جان، مال اور اولاد سب کچھ قربان کریں گے، آپ کے ساتھ ہو کے لڑیں گے۔ جو آپ پہ گزرے گی وہی ہم پہ گزرے گی۔ آپ کے بعد اللہ ہمیں زندہ نہ رکھے۔ آپ کے ساتھی بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم آپ کو چھوڑیں گے حالانکہ اب تک آپ کا حق ادا ہی نہیں کر سکے؟ واللہ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس طرح ہر ایک نے جو آپ کے ساتھ تھے آپ کا ساتھ دینے ہی کا پورا یقین دہانی کرائی، حالانکہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ میرے ساتھ مارے جائیں۔ پھر آپ نے 9 محرم کی پوری رات عبادت میں گزاری۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی نماز، استغفار، دعا اور عاجزی میں گزاری۔ راوی کہتا ہے کہ دشمن کے سوار رات بھر ہمارے لشکر کے گرد چکر لگاتے رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بلند آواز سے یہ آیت پڑھ رہے تھے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ نہ سمجھے کافر لوگ کہ جو ڈھیل ہم نے ان کو دی ہے وہ ان کے لیے اچھی ہے۔ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ بے شک ہم نے ان کو ڈھیل دی ہے کہ وہ گناہوں میں بڑھ جائیں اور ان کے لیے دردناک اور رسوا کن عذاب ہے۔ دشمن کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھ کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ الہی، ہر مصیبت میں میرا تجھی پر بھروسہ ہے، ہر سختی میں میرا تو ہی پشت پناہ ہے۔ کتنی مصیبتیں پڑیں، دل کمزور ہو گیا، تدبیر نے جواب دیا، دوست نے بے وفائی کی، دشمن نے خوشیاں منائیں، مگر میں نے صرف تجھی سے التجا کی۔ تو نے ہی میری دستگیری کی، تو ہی ہر نعمت کا والی ہے، تو ہی احسان والا ہے، آج بھی تجھی سے التجا ہے۔ جب دشمن قریب آ گیا آپ نے اونٹنی طلب کی، سوار ہوئے، قرآن سامنے رکھا اور دشمن کی صفوں کے سامنے کھڑے ہو کے بلند آواز سے یہ خطبہ دیا، لوگوں میری بات سنو، جلدی نہ کرو، مجھے نصیحت کر لینے دو، اپنا عذر بیان کرنے دو، اپنی آمد کی وجہ بتانے دو۔ اگر میرا عذر معقول ہے اور تم اسے قبول کر سکو تو میرے ساتھ انصاف کرو، تو یہ تمہارے لیے خوش نصیبی کا باعث ہوگا، تم میری مخالفت سے باز آ جاؤ گے۔ اگر سننے کے بعد بھی تم میرا عذر قبول نہ کرو، انصاف کرنے سے انکار کرو، تو پھر مجھے کسی بات سے انکار نہیں۔ تم اور تمہارے ساتھی اکٹھے ہو جاؤ، مجھ پہ ٹوٹ پڑو، مجھے مہلت نہ دو۔ میرا اعتماد ہر حال میں صرف پروردگار عالم پر ہے اور وہ نیکوکاروں کا حامی ہے۔